نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجالا ٹی وی کے پروگرام آئینہ اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ حامد سعید حاضر خدمت ہے۔ سامعین و ناظرین، دین اسلام دین کامل اور دین اکمل ہے۔ ہمارا دین ہمیں ماں کی گود سے لے کر گور تک ہر مرحلہ کے لیے کافی اور شافی ہدایات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام نے اسلامی روحانی اور معاشرتی تہوار منانے کے طور طریقوں اور اس کے حدود و قیود کو بیان فرما دیا ہے۔ آج ہم ملت اسلامیہ کے عظیم الشان اجتماع عید الفطر کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نہایت ہی واجب الاحترام علامہ محمد عابد جلالی صاحب۔ آپ فاضل ہیں الجلالیہ اسلامک یونیورسٹی لاہور سے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عید کا مفہوم کیا ہے؟ عید ہے کیا؟ اسلامی نقطہ نظر سے اس کو واضح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں سب سے اول آج کے اس عظیم الشان روح پرور پروگرام کے اندر اجالا ٹیم اور ان کے پورے کارکنان کو صمیم قلب سے آئینہ اسلام کے پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بار الہ ان کی کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر قبولیت کا ثمر عطا فرمائے۔ جہاں تک عید الفطر کے حوالے سے تعلق ہے تو عید الفطر اسلام کے اندر اسلامی نقطہ نگاہ سے عود سے بنا ہے عید کا لفظ، اور عود کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنے والا۔ چونکہ سال ہر سال کے بعد یہ خوشیوں کا تہوار اسلامی نقطہ نظر سے اہل ایمان کے لیے ایک خوشیوں کا تہوار ہے، اس لیے اس کو عید بھی کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہماری اسلامی لغت کی کتابوں کے اندر عید کا لفظ عید کی خوشیوں کے حوالے سے بھی بولا جاتا ہے، چونکہ اہل ایمان رمضان المبارک شریف کی پرنور بہاروں کے اندر عبادات کے اصلی روح پرور ماحول سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے رمضان المبارک شریف کی جانے والی عبادات کو بارگاہ عزدی میں قبولیت کے حوالہ سے پیش کرتے ہیں، اور 3 اشروں کے رمضان شریف کے روزوں کے بعد وہاں پر قبولیت کے ثمر سے استفادہ دینے کے لیے اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ قبولیت کا ثمر عید الفطر کے طور پر عطا فرمایا۔ جہاں تک عید الفطر کی خوشیوں کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جن احباب ایمان کے روزوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، ان احباب اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کی خوشیوں سے بھی مزین اور مستفیض فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کو عبادات کی قبولیت کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانی ایمانی ثمرات سے نواز کر ہم اہل ایمان کی خوشیوں کو عید الفطر جیسی اور عید الفطر کی نماز جیسی عظیم عبادت سے مزین یاب فرمایا۔ بار الہ کا ہمیں اس لحاظ سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عید الفطر کے دن کے حوالے سے کہ یہ روز سعید وہ خوشیوں کا دن ہے کہ جس کو ہم ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے کہ اصل میں خوشیوں کے تہوار کا مقصد یہ ہے کہ جس صاحب ایمان کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا ثمر عطا فرمایا اور اس کے روزے عبادت کے حوالے سے اور جامع ثمرات کے حوالے سے قبولیت کے مفہوم تک، قبولیت کے مقام تک پہنچ چکے ہوں، عید منانے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ایک یہ بھی لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہم عید الفطر کو نہ صرف خوشیوں کا تہوار سمجھیں بلکہ اس کو روزوں کی قبولیت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ثمر کا باعث سمجھیں۔ علامہ صاحب، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ عید خوشیوں کا تہوار ہے، آج کل کے دور میں پھر غریب آدمی اس تہوار میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ وہ عید کس طرح منائے؟ آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم دین اسلام کو نہ صرف
ایک مذہب سمجھتے ہیں۔ دین اسلام نہ صرف ایک دین ہے بلکہ یہ انسانی فطرت اور انسانی جلت کے بالکل قریب تر دین کہلاتا ہے۔ اس نے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف امیر کے لیے اس عید الفطر کو عید کا درجہ دیا بلکہ غریب کے لیے بھی اللہ پاک نے اس عید الفطر کی نسبت سے خوشیوں کا سامان پیدا فرمایا۔ وہ اس طریقے کے ساتھ کہ جب ہم عید الفطر کے تہوار کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ پاک جل جلالہ کے دین متین دین اسلام نے، دین فطرت نے ہمارے لیے نہ صرف امیر لوگوں کے لیے، نہ صرف صاحب ثروت لوگوں کے لیے، نہ صرف صاحب حیثیت لوگوں کے لیے عید الفطر کی خوشیوں کو اللہ پاک نے دوبالا فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے جو نادار طبقات ہیں، جو مفلس طبقات ہیں، جن کی حیثیتیں بہت کم طبقے کے اندر ہیں، اللہ پاک جل جلالہ نے دین اسلام کے اندر صدقہ فطر جیسی ایک عظیم عبادت کو مزین فرما کے اللہ پاک نے نادار افراد کی عید کے لیے بھی بہت بہترین طریقے سے سامان عطا فرمایا۔ قرآن مقدس ہے، باری تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کے دن ہیں، مالی حیثیت کے اعتبار سے اور ترقی یافتہ دور کے اعتبار سے ہم ان دنوں کو تمام طبقات کے اندر پھیراؤ دیتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دین اسلام کی یہ خواہش ہے کہ امیر ہمیشہ کے لیے امیر تر نہ رہے اور غریب ہمیشہ کے لیے اپنی غربت والی، افلاس والی زندگی کے اندر ہی صرف ڈوبا نہ رہے۔ تو اس وجہ سے، اس حوالے سے اسلام نے ایک بڑا خوبصورت پہلو دیا صدقہ فطر کا۔ صدقہ فطر نہ صرف عظیم تہوار عید الفطر کی نسبت سے ایک خوبصورت عبادت ہے بلکہ اس کے ذریعے سے غریب اور نادار طبقات کی ایک بہترین طریقے سے امداد بھی کی جا سکتی ہے۔ اور عید الفطر کی نہ صرف نماز کے ذریعے سے بلکہ نادار افراد کی مالی تعاون کے ذریعے سے ہم عید الفطر کا ثواب دوہرا طور پہ کما سکتے ہیں۔ عید الفطر کے حوالے سے اور صدقہ فطر کے حوالے سے اسلام نے اس لیے ان دونوں عبادات کو مشترکہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ غریب بھی اپنی محدود وسائل سے بڑھ کر خوشیوں کے اندر شریک ہو کر امراء کے وسائل سے استفادہ حاصل کر سکے اور وہ احسن طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے اپنی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ پاک اپنے دین متین کی پیروی اور تقلید کے اندر انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں عطا فرماتا۔ اور جہاں تک صدقہ فطر کا تعلق ہے تو اس کا جو درجہ ہے، اس کی اوسط ہے، وہ بہت کم ہے۔ یوں نہیں کہ زکوٰۃ کی طرح اپنا مالی جو سلسلہ ہے وہ صرف غریب کے لیے پیش کر دیا جائے یا خرچ کر دیا جائے، بلکہ اس کی اوسط بہت کم رکھی گئی اور اس کے ذریعے سے نہ صرف ہم غریب افراد کو یہ عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع دے سکتے ہیں بلکہ اس کی ایک حوصلہ افزائی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی دوہرا ثواب کما سکتے ہیں۔ اسلام نے جس طرح دیگر عبادات کے لیے شرائط و ضوابط مقرر کیے ہیں، کیا صدقہ فطر کے لیے بھی ایسے کوئی قواعد و ضوابط جو ہیں وہ اسلام میں وضع کیے گئے ہیں؟ وہ اس طریقے کے ساتھ کہ سب سے پہلے تو یہ صاحب نصاب کا حکم دیا گیا۔ صاحب نصاب کی ڈیفینیشن یا تشریح کہہ لیجیے وہ یوں ہے کہ جو بندہ 7.5 تولہ سونا یا اتنی قیمت کا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت کا سامان کے اعتبار سے یا نقدی کے اعتبار سے اپنی ضروریات اصلی کے علاوہ ازیں کوئی سامان رکھتا ہو، اتنی طاقت یا اتنی قدرت رکھتا ہو، تو اسلام نے اس کو زکوٰۃ کی طرح یہاں صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے بھی پابند بنایا ہے۔ صدقہ فطر بہت بڑی عبادت کا نام ہے اور اسلام نے اس کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا وہ حدیث نبوی یا زمانہ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے 1 سا کا پیمانہ مقرر کیا۔ 1 سا کا پیمانہ وہ کیا تھا؟ چونکہ اس وقت کوئی ملز کا سسٹم نہیں تھا، فیکٹری کا کوئی وجود نہیں تھا، تو وہ پیمانہ اس طرح نہیں تھا کہ کوئی فیکٹری بیس پہ کوئی تیار کیا جانے والا پیمانہ تھا، بلکہ وہ پیمانہ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جس کی فقہاء نے یوں تشریح فرمائی یا تصریح فرمائی کہ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے 4 بار کسی چیز کو اگر اٹھا کر ایک برتن کے اندر ڈالا جائے، بالٹی نما برتن ہو، تو 4 مرتبہ جتنا وہ سامان ڈالا جا سکتا ہے، جتنا وہ ذخیرہ ڈالا جا سکتا ہے، وہ اس پیمانے کی حد کو ہم سا کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کل کے جہاں پہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو یہاں پر چونکہ کے جی کا سسٹم ہے تو اس لیے یہاں پر ماہرین نے جو سا کا پیمانے کا جو حد یا وزن مقرر کیا وہ کم از کم
2.25 سیر یعنی 2.25 کلو کا وزن جو ہے یہ مقرر کیا ہے۔ 2.25 کلو اور زیادہ سے زیادہ احتیاطی طور پر 2 کلو کا وزن جو ہے وہ اس کی گندم کی مد میں اس کا جو پیمانہ ہے اس کی اوسط جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے۔ جہاں تک نقدی کا تعلق ہے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا، تو نہ صرف ہم نقدی کے ذریعے سے یہاں صدقہ فطر کی ادائیگی کر سکتے ہیں، بلکہ جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی کھائی جانے والی ہماری خوراک کے حوالے سے اجناس ہیں، چاہے وہ چاول ہے، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ پنیر ہے، چاہے اس کے علاوہ کوئی وہ اجناس ہے، اس کے ذریعے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے جو گندم کے حوالے سے جو حد بندی مقرر فرمائی، ایک وزن کے اعتبار سے وہ سا کی نسبت سے وہ تقریباً 2.25 کلو گندم کا ریٹ بنتا ہے۔ اور اسلام نے اس حوالے سے یہ جو وزن کا سلسلہ مقرر فرمایا، یہ اس حوالے سے گندم کے حوالے سے 2.25 سیر ہے اور احتیاطی طور پر 2 کلو ہے، اور جو دیگر اجناس ہیں جن میں پنیر ہے، جن میں دوسری اشیاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر شریف میں پائی جانے والی خوراک کی اجناس ہیں، ان کا جو وزن یا جو ان کی حد بندی مقرر فرمائی ہے وہ 3.5 کلو کی مقرر فرمائی ہے۔ جہاں تک آج کل کے دور کا تعلق ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر نقدی کے اعتبار سے ہم صدقہ فطر آسانی کے ساتھ اپنی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادا کرنا چاہیں تو اس کی حد بندی کیا ہے؟ تو نقدی کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ کم سے کم آپ 100 روپیہ صدقہ فطر کی مد میں ادا کر دیں گے تو صدقہ فطر شرعی نقطہ نگاہ سے ادا ہو جائے گا۔ بہرحال آج کل کے مشکل حالات اور لاک ڈاؤن کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ کوالٹی کی اگر گندم کا وہ وزن کیا جائے تو وہ تقریباً 125 روپے کلو بنتا ہے۔ تو گندم کے اعتبار سے آپ 2.25 کلو گندم کا جو وزن ہے یا 2 کلو گندم کا وزن ہے، وہ اس اعتبار سے آپ 100 سے لے کر 125 تک آپ نقدی کی مد میں صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ جو کا یہی ریٹ تقریباً 250 بنتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کھجور کا ریٹ ہے وہ تقریباً 1100 کے اعتبار سے بنتا ہے، اور جو کشمش کا ریٹ ہے یہ آج کل کے اعتبار سے 1700 تقریباً بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں تک ہو سکے افضل صدقہ ادا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گندم کے حوالے سے یا عام پائی جانے والی اجناس کے اعتبار سے جو صدقہ فطر ادا کیا جائے گا وہ عام صدقہ نہیں، بلکہ اگر عید سے پہلے ادا کیا جائے تو ایک مقبول صدقے کے اندر شمار ہوگا۔ اور اگر اس سے اعلیٰ کوالٹی کے اگر آپ اجناس کے حوالے سے نقدی کی مد میں یا اجناس کی مد میں آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے آپ کو مقبول صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ علامہ صاحب، یہ تو آپ صدقہ فطر کی بنیادی شرائط جو ہیں وہ بیان فرما رہے تھے۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے، اس کے صحیح حقدار کون لوگ ہیں؟ جی، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے ہماری کچھ یوں رہنمائی فرمائی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہاں پر وہی مصارف ہیں صدقہ فطر کے، انہی لوگوں پر صدقہ فطر کی رقم نقدی یا سامان یا خوراک کی اجناس خرچ کی جا سکتی ہیں جن پر زکوٰۃ کا سلسلہ، زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آسانی کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اور زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ تو قرآن مقدس کی سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کی یہ آیت بنیادی طور پر بیان کر رہی ہے کہ وہ 7 مصارف ہیں۔ نمبر 1 فقیر، جہاں پر جس کے پاس اتنا نصاب نہ ہو، مالی حیثیت نہ ہو کہ جس کی حد بندی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو یا اس سے زیادہ کو پہنچ سکتی ہو، بس کچھ سامان ہو لیکن سامان اس کا صاحب نصاب ہونے کی حد تک نہ پہنچتا ہو، اس کو ہم شریعت کی بولی، شریعت کی لغت کے اندر فقیر کہتے ہیں۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی کے سوا کچھ بھی نہ ہو اور وہ 2 وقت کی روٹی تک بھی لوگوں کے سوال کا محتاج ہو۔ اس کے علاوہ عامل لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ کا مشیر یا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک راہبر کے طور پر، ایک سربراہ کے طور پر وصولی کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر بھی یہ صدقہ فطر، چونکہ وہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھی اہلیت رکھتے ہیں، تو صدقہ فطر ان لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ شریعت کے اس معاملے کے اندر ہمارے مددگار اور معاونت کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گردن یعنی غلام آزاد کروانے میں بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر کی شرائط و ضوابط کا مال یہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غارب لوگ، یہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ جو مسافر ہیں
اس کے علاوہ جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کی جہاں پر اہلیت ہو اللہ کے راستے میں، جیسے جہاد کرنے والا مجاہد اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، راہ سبیل کے اندر وہ قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے، کفار سے برسر پیکار ہوتا ہے، تو یہ 7 وہ مصارف ہیں جہاں پر ہم زکوٰۃ کا مال بھی خرچ کر سکتے ہیں اور جہاں پر ہم صدقہ فطر کا یہ مال، یہ نقدی یا سامان یہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ بقیہ رہا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن غلط فہمیوں کا ازالہ آپ کے اس پروگرام آئینہ اسلام کے توسط سے میں ان غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ چونکہ ایک انسانیت کے، غربت کے اور افلاس میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی ایک معاونت کا سلسلہ ہے صدقہ فطر کے لحاظ سے، کچھ لوگ اس صدقہ فطر کی بنیادی رقم، اس کی نقدی، اس کا سامان وہ مسجدوں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو مسجد کو اللہ پاک کے دین متین اسلام نے شعائر اللہ میں سے قرار دیا، اور مسجد اسلام کی دین عبادت کے حوالے سے ایک لازمی جز کا نام ہے، اور دین اسلام کے اندر مسجد کی بہت زیادہ عظمت و توقیر بیان کی گئی، مگر یہ چونکہ بنیادی انسانوں کے وسائل کے لیے صدقہ فطر کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا، لہٰذا اگر کوئی مسجد کے حوالے سے اگر کوئی اپنی صدقہ فطر کی نقدی رقم یا سامان کو خرچ کرے گا تو وہ مسجد پر یہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر کے یہ جو سلسلے ہیں، یہ جو پیسے نقدی کا سامان ہے، یہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ایک حوالے سے خرچ ہو سکتا ہے، مسجد سے ملحقہ کوئی مدرسے کی عمارت ہو اور مدرسے کے طلباء پڑھتے ہوں اور طلباء کی حیثیت بھی نادار طبقے کی ہو، تو ان کی ضروریات اور ان کے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ان کی معاونت کرتے ہوئے ان پر صدقہ فطر کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ باقی اگر کوئی صاحب حیثیت افراد جو صاحب نصاب پہنچتا ہو، چونکہ اس حوالے سے اسلام نے یہ اصول وضع کیا کہ چھوٹا بچہ ہو، نومولود بچہ، شیرخوار بچہ، اس سے لے کر بزرگ تک ہر حیثیت میں جو بھی مسلمان ہو، اور اس میں عاقل و بالغ کی بھی شرط نہیں رکھی گئی، کم عمر ہو یا زائد عمر کا ہو، سب پر صدقہ فطر کے حوالے سے یہ جو ہے یہ وجوب لاگو ہوتا ہے، یہ اصول ضابطہ یہ لازم و ملزوم ہے سب کے لیے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے اور وہ عام جنس کے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کرتا ہے نقدی کی صورت میں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے وہ اعلیٰ جنس کی چیز میں اس مد میں اگر وہ صدقہ فطر کا مال استعمال کرتا ہے تو اس صورتحال میں جائز ہوگا۔ اور اگر کوئی بیرونی ممالک کے اندر، آؤٹ کنٹری سائٹ کے اندر، اگر کوئی ہمارے بیرونی دیار غیر کے اندر کوئی دوست احباب مقیم ہے، وہ اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو اکثر لوگ آج کل سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ اس اپنے موجودہ ملک کی کرنسی کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں یا جو ان کا بیسک کنٹری ہے اس حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ تو اس حوالے سے شریعت نے ایک ضابطہ بتایا کہ جہاں پہ جو بندہ صارف ہے، جو صدقہ فطر کی رقم کو خرچ کرنے والا ہے، جو اپنی مال حلال کی کمائی سے صدقہ فطر کی ادائیگی کرنے والا ہے، اس ادائیگی کرنے والے افراد کو دیکھا جائے گا وہ کس جگہ پہ ہے۔ تو جس جگہ پہ ہو وہاں کی کرنسی کے مطابق وہ اس اصول ضابطے کے پیمانے کو برقرار رکھتے ہوئے وہ صدقہ فطر کی رقم خرچ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور جامع الفاظ میں علامہ محمد عابد جلالی صاحب عید الفطر اور صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ حامد سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔